ہر طرح سجایا ہے اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ آئیے حضرات، اب میں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ایک حکایت کے ذریعے آپ کو بتا دوں۔ یہ حکایت ہے مخزن الاخلاق صفحہ نمبر 383 پر درج ہے۔ ایک مرتبہ رات کو عالم خواب میں کسی شخص نے بہت ہی وحشتناک اور بھیانک منظر دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوف زدہ ہو کر کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا ڈراؤنا خواب بیان کر کے عرض کرنے لگا، سرکار اس خواب کی تعبیر سے آگاہ فرمائیے۔ میں عالم خواب میں تر و تازہ صحرا میں گزر رہا ہوں، اچانک میری نگاہوں نے دیکھا کہ ایک شیر میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ جو یوں ہی میری نظریں شیر کی جانب پہنچی تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ مارے ڈر کے فوراً میں نے اپنی حفاظت کی غرض سے تیز دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ جو میں نے یوں بھاگنا شروع کیا تو شیر میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، میں آگے آگے، شیر میرے پیچھے پیچھے۔ دوڑتے دوڑتے میں تھک کر کے چلنے سے عاجز ہونے لگا۔ مجھے ایک گہرا گڑھا نظر آیا۔ میں نے اس گڑھے میں اپنی جان کے بچاؤ کے خاطر کودنے کا قصد کیا تاکہ شیر کے سخت حملے سے نجات پا کر کے اپنی جان کی حفاظت کروں، لیکن جو یوں ہی میری نگاہیں گڑھے کے اندر پہنچی تو دیکھا کہ اس گڑھے میں بہت طویل و عریض اژدہا منہ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر شیر کے شدید حملے کے ڈر سے گڑھے کو پناہ گاہ بنا لیتا ہوں تو اژدہا مجھ کو بآسانی اپنا شکار بنا لیتا۔ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، اب ایک طرف شیر ہے اور دوسری طرف گڑھا ہے، اس میں منہ پھیلائے ہوا اژدہا بھی ہے۔ اللہ اکبر، پاؤں میں طاقت رفتار بھی نہیں ہے، میرے ہوش و حواس قابو سے باہر ہونے لگے ہیں۔ پھر اچانک میری نظریں ایک درخت پر پڑیں جو گڑھے کے بالکل قریب تھا اور اس کی شاخیں گڑھے کے اوپر لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی چھت سے ایک شاخ کو میں نے جھٹ سے پکڑ لیا ہے اور لٹک گیا ہوں، لیکن جس شاخ کو پکڑ کر کے میں نے پناہ لی تھی اس کو 2 چوہے سیاہ اور سفید چڑھ کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تو مجھ پر بہت ہی وحشت چھانے لگی ہے، مارے خوف کے اس کے میرا جنازہ نکلنے لگا ہے۔ تھوڑی دیر میں ٹہنی کٹ جائے میں نیچے گر جاؤں گا، شیر یا اژدہا مجھ کو ڈس لے گا، کھا جائے گا۔ ہائے افسوس کیا ہوگا۔ اسی مصیبت و خطرے میں گھرا ہوا تھا، اتفاق سے اسی درخت پر ایک مجھ کو شہد کا ایک چھتا نظر آیا تو اس میں سے میں نے ایک قطرہ زبان پر لگایا، اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا محسوس ہوا۔ پھر میں شہد کے چاٹنے میں ایسا مشغول ہو گیا۔ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، جو مجھ کو نہ ہی شیر کے حملے کا خیال رہا، نہ اژدہا کا ڈر کا خیال رہا، نہ چوہوں کی ٹہنی کاٹنے کا خیال رہا۔ نوبت یہاں تک کہ آ پہنچی کہ اچانک وہ ٹہنی جڑ سے کٹ جاتی ہے اور شیر مجھے چیر پھاڑ کر کے اس گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ وہ بزرگ نے اپنے مرید کی زبان سے یہ خواب کی کہانی سن کر کے فرمانے لگے، اے میرے مرید سن، یہ خواب افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بذریعہ خواب تجھ کو اس دنیا کی زندگی مفہوم سے آگاہ فرما رہا ہے۔ سن، جنگل سے مراد جو تو نے جنگل دیکھا ہے وہ دنیا ہے، اور شیر وہ موت ہے۔ آدمی اس کو کتنا ہی اس سے بھاگے مگر وہ ہر دم اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و ناداں آخر موت ہے۔ بار بار عالم تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اور اژدہا تیرے بدعمال ہیں جو قبر میں ڈسیں گے۔ ٹہنی تیری عمر ہے جو 2 چوہے ہیں، دن اور وہ رات ہے، شاخ کو دن بر دن کاٹ رہے ہیں۔ سفید چوہا دن ہے اور سیاہ چوہا رات ہے۔ اللہ اکبر، شہد کا جو چھتا ہے وہ دنیا کی دنیا فانی کی شہبت اور محبت ہے، جس میں انسان مشغول ہو کر کے موت اور قبر سزائے بدعمال سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو آخرت کو بالکل خیال نہیں ہے۔ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، پھر جب موت آتی ہے تو حسرت و شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے غافل ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کی یاد میں لگ جائیں، اللہ کی طرف رغبت حاصل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، تاکہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں جب تک رہیں تو اللہ کی عبادت کریں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم دنیا میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ دنیا میں مشغول ہونے کے لیے، نہ کہ دنیا کی ہر اچھی چیزوں میں مشغول ہونے کے لیے۔ پیارے مسلمانوں، اگر آج تم اس دنیا کی، اس فانی دنیا میں اپنی زندگی گزار
کر کے آخرت کو بھول گئے تو کل میدان محشر میں تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مولا ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے عیش و آرائش سے رغبت حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔